اب نماز کے آخری قعدے میں یعنی آخری رکعت میں جو بیٹھنا ہے وہ اگر کوئی انسان بھول گیا اور آگے اس نے نماز شروع کر دی تو اس پر بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور سیکھنے والا مسئلہ ہے کہ اگر بندہ 5ویں رکعت میں یعنی اضافی رکعت کی طرف چلا گیا، 5ویں رکعت کی طرف چلا گیا، یا 3 رکعت والی نماز تھی اس میں 4تھی رکعت کی طرف چلا گیا، یا 2 رکعت والی نماز تھی اس میں 3ری رکعت کی طرف چلا گیا، تو یہاں پر صحیح طریقہ کار یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے ارکان ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ نماز کے ارکان میں سے آخری رکن یعنی قاعدہ اخیرہ۔ نماز کے اندر قاعدہ کسے کہتے ہیں اور اخیرہ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آج ہم سمجھیں گے۔ اور اس سے پہلے کے جو 5 ارکان ہیں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے بارے میں سیکھنے میں سمجھنے میں تو اس کے لیے ہماری پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بالترتیب نماز کے سارے فرائض پر بات کی ہے، جن میں شرائط بھی ہیں، جن میں ارکان بھی ہیں فرائض، اور پاکی ناپاکی کے حوالے سے بھی، وضو کے حوالے سے بھی، غسل کے حوالے سے بھی، یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں نماز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ نماز میں ہم نے کس طرح نماز پڑھنی ہے تو ابھی تک کے تمام اسباق ہمارے جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ احباب ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ نماز کے ارکان میں سے سب سے آخری رکن قاعدہ اخیرہ، 6واں رکن ہے۔ قاعدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ تو نماز میں ہم 4 رکعت والی نماز میں 2 دفعہ بیٹھتے ہیں، 3 رکعت والی نماز میں بھی 2 دفعہ بیٹھتے ہیں، اور 2 رکعت والی نماز میں ہم 1 دفعہ بیٹھتے ہیں۔ تو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں آخری قاعدہ، یعنی جو نماز کی حالت میں جو آخری دفعہ جو بیٹھنا ہے، یعنی 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں جو ہم بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں 4تھی رکعت میں جو ہم اتحیات بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ اب الفاظ سنیں کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آخری رکعت میں جو بیٹھنا ہے وہ فرض ہے، اور جو پہلی رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے، اور واجبات پر آگے چل کے بات آئے گی۔ تو قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں جو اتحیات بیٹھنا ہے وہ بیٹھنا فرض ہے، لیکن وہ سارا بیٹھنا فرض نہیں ہے بلکہ تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اب تشہد کیا ہے؟ جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں قاعدے کی یعنی وہ نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس اتحیات کو تشہد کہتے ہیں۔ تو نماز کی حالت میں بیٹھنے کو قاعدہ اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے اتحیات اس کو تشہد کہتے ہیں۔ تو آخری قاعدے میں یعنی آخری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے وہ بیٹھنا فرض ہے، اور اس بیٹھنے کی مقدار جو تشہد کی مقدار ہے، جو اتحیات کی مقدار ہے وہ بیٹھنا فرض ہے، اور اتحیات کی مقدار جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک بیٹھنا، اتنی مقدار تک بیٹھے رہنا یہ فرض ہے۔ آگے جو درود شریف ہے تو درود شریف کے بعد کی دعا ہے وہ تشہد کا حصہ نہیں ہے، وہ درود شریف ہے اور وہ درود شریف کے بعد کی دعا ہے۔ تشہد صرف اتنا ہی ہے، عبدہ و رسولہ تک۔ تو عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اب نماز کے آخری قعدے میں یعنی آخری رکعت میں جو بیٹھنا ہے وہ اگر کوئی انسان بھول گیا اور آگے اس نے نماز شروع کر دی تو اس پر بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور سیکھنے والا مسئلہ ہے کہ اگر بندہ 5ویں رکعت میں یعنی اضافی رکعت کی طرف چلا گیا، 5ویں رکعت کی طرف چلا گیا، یا 3 رکعت والی نماز تھی اس میں 4تھی رکعت کی طرف چلا گیا، یا 2 رکعت والی نماز تھی اس میں تیسری رکعت کی طرف چلا گیا، تو یہاں پر صحیح طریقہ کار یہ ہے
کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے جب بھی یاد آ جائے کہ میں اضافی آگے کی طرف جا رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی، جس غلط راستے کی طرف، جس غلط رکعت کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اتحیات میں واپس آ جائے، فوراً بیٹھ جائے اور سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ اور اگر اس کو اضافی رکعت کا سجدہ کر لیا، اس نے 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا اور سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا، تو اب وہ ایک رکعت یعنی 5ویں رکعت میں اتحیات نہیں بیٹھے گا، بلکہ آگے وہ 6 رکعت یعنی 2 رکعتیں وہ ساتھ ملائے گا۔ اور اب اس کی جو یہ بعد والی جو 2 رکعت ہیں، یہ 2 رکعتیں تو قبول ہوں گی، یہ 2 رکعت نفل شمار ہوں گی، اور جو پہلے والی جو اس نے غلط کی ہے نماز، وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ کیوں لوٹانا ضروری ہے؟ کیونکہ قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں اتحیات بیٹھنا فرض تھا۔ اب یہ بندہ، یہ نمازی آخری رکعت میں اتحیات نہیں بیٹھا اور یہ آگے اضافی رکعت کی طرف چلا گیا۔ اب اضافی رکعت میں جا کر اس کو واپس آنے کا جو راستہ تھا، واپس آنے کا جو صحیح طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ سجدہ کرنے سے پہلے، اضافی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے واپس آ جائے، لیکن اس نے اضافی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد نہیں آیا اور یہ آگے چلا گیا اور واپس نہیں آیا، اس لیے وہ اتنا زیادہ اس نے فرض کے اندر اتنی زیادہ تاخیر کر دی، بلکہ اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا، تو لہذا فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے سجدہ صاحب بھی کر لیں۔ تو اب اگر اضافی رکعت کی طرف جو بندہ چلا گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اضافی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے واپس آ جائے، اور اگر اس کو یاد ہی نہیں آیا اور اس نے اضافی رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس اضافی رکعت کو طاق کرے، یعنی 1 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت پوری کرے، کیونکہ 1 رکعت والی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات، آخری قاعدہ والی بات، جو آخری قاعدہ کرنا فرض ہے، یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، امید کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو میری غلطی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو میری غلطی ہے وہ آپ مجھے بتائیں اور مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے ایسا بولا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ صحیح اور غلط یا کس طرح میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو خوب اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔